بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الشعراء آیات 105 سے 191 کی ترجمانی مختصر پیغام کے ساتھ دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی دعوت، ان کی قوم کی طرف سے ان کی تکذیب اور اس کے نتیجہ میں قوموں پر عذاب کے نزول کا تذکرہ ہے۔ ان تمام قصوں کو بیان کرنے کا مقصد وہی ہے جو گزشتہ واقعات میں بیان ہوئی ہیں کہ ایمان نہ لا کر ہر قوم نے اپنا نقصان کر دیا، ہر قوم نے اپنا ہی نقصان کر دیا اور خود تباہ ہوئی۔ ایمان نہ لا کر ہر قوم نے اپنا ہی نقصان کر دیا اور وہ خود تباہ ہوئی۔ مطلب اس کا یہ ہے، حالانکہ تیرے پیروکار رذیل لوگ ہیں، یعنی مطلب اس کا یہ تھا کہ اگر ہمیں اپنے قریب لانا چاہتے ہو تو پہلے ان لوگوں کو اپنے سے دور کرو جو ہمارے معاشرے کے نچلے درجے کے لوگ ہیں، جو آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ لفظ ہے ارذلون، ارذلن کی جمع ہے اور رذالۃ مصدر سے ہے، حالانکہ تیرے پیروکار رذیل لوگ ہیں۔ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے اس معاوضے کا بڑا بلیغ جواب دیا، اس معارضے کا بڑا بلیغ جواب دیا۔ فرمایا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ قال وما علمی بما کانوا یعملون، مطلب یہ کہ شرافت و رذالت کا انحصار تو آدمی کے عمل اور کردار پر ہے، نہ کہ نسب و خاندان اور مال و جائیداد پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شرافت کا اور ذلت و خواری کا اور اس کی ضلالت کا انحصار تو آدمی کے عمل پر اور اس کے کردار پر ہے، نہ کہ اس کے نسب اور خاندان اور مال اور جائیداد پر ہے۔ تو مجھے کیا معلوم کہ اب تک ان کا عمل کیا رہا ہے، ان کے ماضی کا احتساب میرے رب کے ذمہ ہے۔ میرے سامنے تو ان کا حاضر ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور اس سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی اگر اس حقیقت کا احساس تمہیں بھی ہوتا تو تم بھی وہی کہتے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن تمہارے ذہنوں میں یہ خناس سمایا ہوا ہے کہ شرافت اور ضلالت کا انحصار مال و دولت پر ہے، اس وجہ سے ان کی غریبی تمہارے لیے قبول حق کا حجاب بن گئی ہے۔ آخر کار ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک بڑی کشتی میں بچا لیا۔ شاہن کے معنی کسی چیز کو پر کرنے کے ہیں، یہاں کشتی کے لیے اس صفت کے ذکر سے مقصود بالاجمال ان چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے جن کو کشتی میں رکھنے کی حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت ہوئی تھی۔ یہ کشتی خاص اللہ کی ہدایت کے مطابق ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر بنائی گئی تھی جن کو طوفان سے بچانا مقصود تھا۔
چنانچہ وہی چیزیں اس میں بھر دی گئیں، باقی ساری چیزیں غرق ہونے کے لیے چھوڑ دی گئیں۔ عربی اصطلاح میں کارگو کو بھی شاہن کہتے ہیں۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ تم ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا لیتے ہو۔ ریتن اس کا واحد ہے جس کے معنی ہے ٹیلا، مکان، مرتفع، وہ بلند زمین جو دور سے نظر آئے۔ آگے لفظ استعمال ہوا ہے مسانے۔ مسانے مسنعاتن کی جمع ہے، قلعوں کے لیے بھی آتا ہے اور محلات اور ایوانوں کے لیے بھی آتا ہے۔ لعلکم یہاں کأنکم یعنی گویا کہ مفہوم میں آیا ہے، گویا کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے۔ لعلکم تخلدون، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے فاسد تمدن پر متنبہ فرمایا کہ مکانوں اور عمارتوں کی تعمیر ضرورت کے لیے ہے، نہ کہ محض نمائش اور تفاخر کے لیے ہے۔ در حقیقت تم نے گزرگاہ کو منزل سمجھ کر یہیں ڈیرے ڈال دیے ہیں، تمہاری ساری توجہ اسی کی تعمیر اور ترقی پر مذکور ہے۔ یہ آیت ہمارے زمانے کے لوگوں پر بھی صادق آتی ہے کہ ساری توجہ تعمیر اور ترقی پر مذکور ہے، کسی کو ہوش ہی نہیں کہ اصل منزل آگے ہے اور اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے۔ یہ آیت ہمارے زمانے کے لوگوں پر بھی صادق آتی ہے کہ ہماری ساری توجہ تعمیر و ترقی پر مذکور ہے، کسی کو ہوش ہی نہیں کہ اصل منزل آگے آنی ہے اور اس کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی ہے، جس کے معنی ہے نرم، تازہ اور خوشگوار۔ حزیم، حزم سے مصدر اس کا حزم ہے۔ تم پہاڑوں کو تراش تراش کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ فارہین، فارتن، فارہن کی جمع ہے اور فراہن مصدر ہے اس کا، جس کے معنی ہے خوش ہونا، مگن ہونا، اکڑنا، اترانا۔ آگے لفظ استعمال ہوتا ہے قال انی لا املکم من القائلین، یعنی کہ القالی کی جمع ہے۔ کلیون مصدر سے ہے جس کے معنی سخت نفرت کرنے اور چھوڑ دینے کے ہیں، یعنی میں تمہارے عمل سے سخت بیزار ہوں۔ یہاں اصحاب ایکا کے نام سے مشہور ہیں، یا دو الگ قوم تھے جن کی طرف شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ ایکا جھاڑی، بن اور جنگل کو کہتے ہیں۔ مدین کے پاس ایک جنگل بھی تھا، اس وجہ سے اصحاب مدین یا اصحاب ایکا کے نام سے یہ مشہور تھے۔ اصحاب ایکا یا اصحاب مدین، ایکتن۔ یوم چھتری والا دن، یوم الذلہ، ذلہ زو کے ساتھ ہے، زو کے ساتھ یوم الذلہ، یعنی چھتری والا دن۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عذاب دور سے دیکھنے میں غبار یا بادل یا دھوئیں کے ایک ستون یا سائبان کی شکل میں نظر آیا۔ کذبت قوم نوح المرسلین۔ تو یہاں سے ہم نے ابتدا کی ان آیات کی اور اس کا اختتام ہوا آخری آیت وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔
صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.